من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليه السلام ألا وإن الدعيا وابن الدعيا قد ركز منا بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة صلوا على محمد وآل محمد. Imam Hussein alayhi salam, when he rose against Yazid, it is said that he has delivered many sermons, he wrote many letters, there are many statements he uttered, and those statements are recorded in history. He spoke to many people, he advised many people, he invited personally many people to come to his army. Amongst those sayings of Imam Hussein ibn Ali alayhi salam, one saying Imam is quoted to have said, Imam says, Ala wa inna dayya wa ibn dayya. Da'iyya, here it is referred to Ubaidullah ibn Ziyad, la'natullah alayh. Here it means, Da'iyya, Imam is saying that the person mean, a person who is mean, very mean, a cunning person. Imam says that, and a mean, ala wa inna da'iyya wa ibn da'iyya. The mean and the son of the mean. Kad rakaza minna bayna thnatayn. He has confined me between two options. قد ركز منا بين اثنتين السلة والذلة. Imam Hussein says, what does it mean? It means that he wants me to fight or I should be humiliated. السلة والذلة. Then Imam continues, he says وهيهات من الذلة. And it is impossible for me to be humiliated. It means that I will fight, I will stand against him. If it is for me to fight, then I will not accept humiliation. Imam says, I don't want to be despised. I won't accept humiliation, but I will stand against him. Now, here it is said, other scholars have given the meaning of da'iyya here. It means the person who doesn't have a father. Yani an illegitimate child. A person who is claims to be a particular person as his father, but his father is not known. And that is why you will find that Ubaidullah ibn Ziyad is the son of Ziyad bin Abi. Ziyad bin Abi means Ziyad, the son of his father. Yani Ziyad himself, yani Ubaidullah's father himself, it was not known that who was Ziyad's father. It is said that after the death of Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi, Muawiyah contacted Ziyad bin Abi. Now Muawiyah and Ziyad bin Abi were of same generation. And then you have got Yazid, the son of Muawiyah, and then you have got the son of Ziyad bin Abi, who is Ubaidullah. So Muawiyah contacted Ziyad bin Abi, telling him that, why are you called Ziyad bin Abi, which means Ziyad, the son of his father. In Arabic, Ziyad bin Abi, Ziyad, the son of his father, because his father is not known. Why are you called Ziyad, son of your father? You should be given a name. I'm ready to give you a name. I can give you my father's name, thus you become my brother. We will call you Ziyad bin Abu Sufyan, because he was Muawiyah bin Abu Sufyan. Thus you will be called Ziyad bin Abu Sufyan. And it is not surprising, he says, Muawiyah la'natullah alayh. It's not surprising for us to call you Ziyad bin Abu Sufyan, because na'udhu your mother had relation with 5 men. Yeah, and from those 5 men, one of them was my father, one of them was Abu Sufyan. Thus, I can give you my father's name so that we can share the name. Now here, I should say something which is extremely important. Nowadays, if you
sign in Facebook, or if you go on internet, you will find some people writing that in relation, I know it's not our people, but it's just to be conscious and to be aware and to warn each other, the way Quran says, فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ. There are some things which came in my mind, and I thought of just reminding ourselves by telling you, I'm not telling you only, but I'm reminding myself also. Many a times, we tend to enter into a relation which is haram, but those things, the impact and the result of those things are very bad. One of things is like, example, entering in a relation. Like here you'll find that Ziyad bin Abi, his father was not known. Ziyad himself is called the son of Ziyad, the son of his father. This is entering into relation without nikah, without a wedlock. It is haram. Or you will find the food what we are eating, if it is haram food, again it is going to give bad impact to us and to our children and to our generation, to our descendants. That is why on the day of Ashura, when Imam Hussein alayhi salam stood against the army of Yazid, and when Imam explained them everything and they did not listen to Imam, then what did Imam end up saying? Imam ended up by saying that nothing will affect you. It won't give you any impact. Me and Imam of the time, they saw the Imam, but they did not listen to Imam. Why? Imam said that in your tummies, in your bellies, it is luqma haram. You have got haram morsels, forbidden morsels. Because it is luqma haram, now you won't see haqq. You won't see truth. So Ziyad bin Abi was told by Muawiyah that don't worry, I will give you this name. You will be Ziyad bin Abu Sufyan. Thus he was given this name, Ziyad bin Abu Sufyan. Now, the Muslims criticized Muawiyah. The Muslims said that what Muawiyah did is not a right thing. Why? They are saying that because there is a hadith of the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. That the Holy Prophet is quoted to have said, Al-waladu lil-firash, wal-ahiri lil-hajar. It means that a child belongs to bed. Yani a child belongs to the parents' bed. Al-waladu lil-firash, wal-ahiri lil-hajar. And a fornicator or an adulterer who commits adultery, he should face stone, the Prophet says. He should face stone, he should be stoned to death. Thus, if this is, that is why in our Sharia, some people asked Amirul Mu'minin, in history, you'll find that some women came to Amirul Mu'minin and they posed a question. They said that, Ya Ali, why are men allowed to marry four? And women are not allowed even to marry. When they enter into a wedlock, and that's it. They are not allowed to marry four. What did Ali alayhi salam showed them practical example. Ali alayhi salam responded them practically. Ali alayhi salam told them that bring a bucket of water and then bring your own bowls, water in your own bowls. And then now pour this water in your bowls in this bucket. And then Amirul Mu'minin says, now take out the same amount of water which you had poured in. Is it possible for you to take out the same amount of water, your water which you have poured in the bucket? They said that no, it's not possible. There will be difference. Imam said, then if this is not known, then how will it be known that whose children is the woman carrying? Whose child she has got in her womb? How will it be known that whose child is she carrying in her womb? It will come the mas'ala of children. That is why women are not allowed to marry four. Men are allowed because it will be known whose child is this. Thus, Rasulullah said that this is not allowed. Muawiyah was criticized by the Muslims that you, by giving name to Ziyad, saying that he was called Ziyad bin Abi, because it was not known who is his father, you gave the name, you have gone against the hadith of the Prophet of Islam. And plus you have encouraged others to commit sins. Like scholars like Hassan al-Basri, they have criticized Muawiyah. And there are other things also they criticized Muawiyah. Like he said that you knew that your son Yazid was a fornicator. He was playing with monkeys, playing with musical instruments. Yet you had done wasiyah that he should be your heir and he should be your successor, which is wrong. And there are some things which Hassan al-Basri mentions, lists down. One of them, he said that he gave Ziyad bin Abi his father's name, which was not right, which was un-Islamic. Thus, he says that, come, I will give you name. You know why? This was, again, Muawiyah was a very cunning politician.
He had a reason for him to give Ziyad bin Abi his father's name, or to call him his brother. He had a reason. He said that because Ziyad was very active in killing Shias of Ali. So he pulled him towards him so that you kill Shias of Ali. And the same tendency Muawiyah's son Yazid followed. Yazid also pulled Ubaidullah ibn Ziyad. Muawiyah's son was Yazid, and Ziyad bin Abi's son was Ubaidullah. Yazid called Ubaidullah ibn Ziyad. Yazid invited Ubaidullah ibn Ziyad. But how did Yazid invite Ubaidullah ibn Ziyad towards his palace? Yazid was not that cunning the way Muawiyah was cunning. Yazid could not forecast very far the way Muawiyah could forecast. But Muawiyah had a secretary who was a Christian secretary who was known as Sir John. History has said. Sir John brings a letter to Yazid. He says that, look, this is a letter signed by your father Muawiyah. And Muawiyah has left this letter. And Muawiyah has said that in this letter, that when you give all the conditions to Hussein ibn Ali alayhi salam, that he should pledge allegiance to you, Hussein will never agree to pledge allegiance. He will stand against you. When Hussein stands against you, if you need a help, then take help from Ubaidullah ibn Ziyad, from the son of Ziyad bin Abi, Ubaidullah. You take a help from Ubaidullah ibn Ziyad. So now, if you want to take help from Ubaidullah ibn Ziyad, you make him a governor of Kufa. Because initially, the governor of Kufa was very soft. He would not kill innocent people. And initially, history says that Ubaidullah ibn Ziyad was the governor of Basra. But when Imam Hussein alayhi salam received 18,000 letters from the people of Kufa, how many? 18,000 letters. And when they wrote this letter to Imam Hussein ibn Ali alayhi salam, inviting Imam to come to Hidayah, to guide them, to that extent they wrote in the letter that, O Hussein ibn Ali alayhi salam, if you do not come to our guidance on the day of judgment, we shall complain to your grandfather Rasulullah. And we shall tell him that we invited you to come and guide us, but you refused. Either you come or bring an ambassador so that that ambassador should guide us. Hussein ibn Ali alayhi salam said that I cannot come, but I will send my ambassador. The way you have got trust on me, I have got trust on my ambassador. And that was none else but Muslim ibn Aqil. Thus Imam Hussein alayhi salam commands to Muslim ibn Aqil that you go to Kufa. You go to Kufa and guide them, because 18,000 letters have come to us from the Kufans. And on the day of Ashura, what happened? On the day of Ashura, when Imam Hussein alayhi salam was addressing towards the forces of Yazid, it was amazing. All those people who stood against, who were in the camp of Yazid, in the forces of Yazid, who were there? They were Kufans. They were bought by Yazid. They were bought by Ubaidullah ibn Ziyad. Imam Hussein alayhi salam said to Uqba bin Sam'an, who was the slave of Rabab, that, oh Uqba, bring those 2 sacks, goonies. There was no filing system at that time. Bring those 2 sacks. There were 2 sacks filled of letters, of their letters, 18,000 letters. Imam said that these letters are from you. You invited me. Thus I sent my ambassador. I sent my representative to come to you so that he should guide you. You invited me. And now you have betrayed me. You have deceived me. And that is why when Imam gets this letter, he did his hujjat tamam. He had to send an ambassador. When Imam sends an ambassador, on the other hand, Yazid, when he was pumped and pressured, and he was shown away by Sir John, the secretary of his father, of Muawiyah, that you exchange, you replace a governor in Kufa, because now Hussein has sent an ambassador to Kufa. Thus you also change a governor. From Basra, Ubaidullah is the best person. He is very harsh, and he is aware of the Shias of Ali. Sent Ubaidullah ibn Ziyad to Kufa. Thus Ubaidullah ibn Ziyad was sent to Kufa initially. Ubaidullah ibn Ziyad, whom we curse in Ziyarat Ashura, initially he was the governor of Basra. Now he should become the governor of Basra and Kufa. Thus he was sent to Kufa. In the night time, Ubaidullah ibn Ziyad, he veils himself, he covers his face, and he wears a black turban, and he goes with 300 people.
And directly he goes to Masjid Kufa. And when he goes to Masjid Kufa, the Kufans, who were also the followers at that time, who were also the Muslims, they were expecting Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. They said, Ahlan wa sahlan, assalamu alayka ya ibn Rasulillah. They welcomed him with open arms. And at that time, he didn't unveil his face. And directly Ubaidullah ibn Ziyad went and he mounted the pulpit. He stood on the pulpit and then he started to give a speech. And he spoke to them. By the time when he unveils his face, and they saw that, this is Ubaidullah ibn Ziyad. See how tricks they were playing? See how cunning they were, the enemies of Ahlul Bayt? He unveiled himself, and the people saw that, because they had experience of Ubaidullah ibn Ziyad. Due to his father, Ziyad bin Abi. Ziyad bin Abi killed so many followers of Ahlul Bayt, Shias of Ali, Ziyad bin Abi. So they knew that this is the son of Ziyad bin Abi, Ubaidullah ibn Ziyad. When they saw Ubaidullah ibn Ziyad, and Ubaidullah ibn Ziyad at that time, because Yazid had already known that Muslim has gone to Kufa. Now we should send our governor. At that time, he started threatening them, saying that, look, the Syrian forces are very near to you. They can attack you. He betrayed them. He bought them. He bribed them. That is why from the sermons and from the sayings of Imam Hussein ibn Ali alayhi salam, there is one sermon which says, Hubbud dunya ra'su kulli khati'a. Love of this world is the root of all vices. Love of this world. When they were bought with money, at that time they were bribed, they all stood against Imam Hussein ibn Ali alayhi salam. They stood against Muslim ibn Aqil alayhi salam at that time. To that extent, and at that time they were bribed, they were betrayed, they were threatened, and they were threatened that the Syrian force is very nearby. And from 60 years after Hijrah, from 40 years after Hijrah, till 60 years after Hijrah, these 2 decades, 40 years after Hijrah, after the martyrdom of Imam Ali alayhi salam, till 60 years after Hijrah, these 20 years, at that time, the Kufa was ruled by Bani Umayyah. There were Umayyad forces over there. And the Muslims were very scared of Bani Umayyah, because they would force, the way you can see ISIS today, killing the Muslims, and they're being forced to pledge allegiance. If you don't do bay'ah, we will kill you. This is their Islam. Today you can see ISIS doing everywhere it's the same place in Iraq. We are talking of Iraq, in Kufa, in Iraq, in Syria. This is their tendency, this is their system. These are their descendants, the descendants of Ubaidullah ibn Ziyad. They're doing the same thing. History repeats itself today. So what they did is that they were forcing people, and people were scared at that time. Now where would we be? That is why in Dua Arafah, Imam Hussein alayhi salam says that, oh Allah, I thank you that you have brought me in this world after the Risala of Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And we should thank Allah more that we were not at that time. The imtihan would have been harder for us. The test would have been harder for us. Would we support Muslim ibn Aqil alayhi salam? Because to support Muslim ibn Aqil was to support Imam Hussein alayhi salam. Muslim came to Kufa, it was due to the command of Hussein ibn Ali alayhi salam. The imtihan is very hard, it's not that easy, the test of Allah. At that time, imagine how they were facing the test of Allah subhanahu wa ta'ala. 4,500 Muslims at that time, especially if they knew Bani Umayyas, Ubaidullah ibn Ziyad and his forces, if they knew that these are the Shias of Ali, what would they do? They would imprison the Shias of Ali at that time. 4,500 Shias were imprisoned at that time. And one of them was Mukhtar ibn Ubaidullah al-Thaqafi. That is why Mukhtar ibn Ubaidullah al-Thaqafi was imprisoned when Imam Hussein stood against Yazid. And when he came out in 66 years after Hijrah, that is 5 years after the event of Karbala, then he avenged. And after the event of Karbala, again another group stood, which was called Tawwabin. And it means those who repented, regretted. And then they stood against Yazid and they were killed. Tawwabin. They said that we wish if we could have given hand to Imam Hussein ibn Ali alayhi salam, we could have supported him. Tawwabin. Ek durud bheje Muhammad aur Aale Muhammad par. इसीलिए कहते हैं कि उस वक्त कुछ लोग थे जो 4,500 लोग को तो जिंदान किया गया, जो शियाने अली थे.
ان میں سے کچھ تھے جن کو موقع ملا کہ امام حسین کی مدد کر سکے، جیسے کہ مسلم اوسجا، حبیب ابن مظاہر، یہ سب کوفے کے رہنے والے تھے، یہ ثابت قدم تھے. اسی لیے ہم بارہا دعا میں ہم اکثراً ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو تو ثابت قدم رکھ. کیونکہ سب کا امتحان الگ ہوتا ہے. ان لوگوں کا امتحان الگ تھا، ہمارا امتحان الگ ہے. کبھی کبھار شریعت میں دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، علی ای حال، کوئی بھی حال ہو. شاید میرے لیے کہنا بھی آسان ہے لیکن عمل کرنا بہت سخت ہے. کبھی بھی انسان جب دین کی بات آئے تو کمپرومائز نہ کرے. اب ہمارے لیے امتحان الگ طریقے سے آتا ہے. اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اور مسلم ابن عقیل کے زمانے میں ان کے لیے امتحان الگ تھا. کہتے ہیں کہ امتحان بالکل الگ تھا اس وقت، کہ اگر کوئی آتا تھا مسلم ابن عقیل کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا تو عورتیں آتی تھی. اگر ماں دیکھتی تھی کہ اپنا جوان فرزند مسلم کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بلاتی تھی کہ آ جاؤ بیٹا، ہمیں ان کے معاملے میں نہیں پڑنا ہے. اگر مرد مسلم ابن عقیل کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے کوفے میں تو عورتیں، ان کی بیوی آتی تھی اور اپنے شوہروں کو بلاتی تھی کہ مسلم کے ساتھ باتیں بھی مت کرو. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نامہ لکھا تھا، لیکن آج بدل گئے، دھوکے باز نکلے. عمر سعد کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جانتا تھا حسین کا مقام کیا ہے. عمر سعد کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ وہ خود عبید اللہ ابن زیاد سے کہنے لگا عمر سعد کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، تم کیا سوچتے ہو کہ ہم حسین کو چھوڑ دیں؟ حسین کو ہم چھوڑ دیں. تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کو جب یہ خط ملا عمر سعد کی طرف سے، عمر سعد کربلا میں تھا ملعون، عبید اللہ ابن زیاد کو جب یہ خط ملا کوفے میں، اور شمر ابھی کوفے میں ہے، تو عبید اللہ ابن زیاد خط پڑھتا ہے کس کا؟ عمر سعد کا، اور شمر سے کہتا ہے کہ شمر دیکھو عمر سعد کہتا ہے کہ ہم حسین کو چھوڑ دیں. تو اس وقت شمر کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی خطا مت کرنا، اگر حسین کو تم نے چھوڑ دیا تو دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا حسین کو ہم گرفتار کریں. عمر سعد سے کہو کہ وہ اگر کمانڈر ان چیف نہیں بننا چاہتا ہے تو شمر کمانڈر ان چیف بنے گا. میں تیار ہوں، میں کمانڈر ان چیف بنوں گا اگر وہ آمادہ نہیں ہے. اور ان سے کہو کہ ان کو بہت تمنا ہے، ان کو بہت حسین کے اوپر بہت رحم کھاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کی زندگی جو ہے حسین کی زندگی پر رحم کھاتا ہے، ہوپس رکھتا ہے، حسین کو ہوپس دینا چاہتا ہے. لہٰذا اس وقت یہ نامہ میں عبید اللہ ابن زیاد نامہ لکھتا ہے اور شمر کو ہی دیتا ہے کہ جاؤ عمر سعد کو یہ نامہ دو، یہ خط دو. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تم تیار نہیں ہو تو تمہیں ملک رئی نہیں ملے گا، تمہیں پورا ملک نہیں ملے گا. کیونکہ سودا کیا ہوا تھا نا کہ اگر تم حسین کو جان سے مار ڈالو گے تو تمہیں ملک ملے گا، ایک پوری کنگڈم ملے گی، تمہیں ملک رئی ملے گا. اگر تمہیں یہ ملک چاہیے تو حسین کو جان سے مار ڈالو، یا تو حسین سے کہو کہ وہ بیعت دے. بیعت تو ناممکن تھی بالکل، اٹ واز آؤٹ آف کوسچن کہ امام حسین بیعت دے یزید کو. لہٰذا اس وقت شمر ملعون کہتا ہے عمر سعد سے کربلا میں، کیونکہ عاشور کی شب شمر پہنچتا ہے ملعون، عاشور کی شب، اور وہ خط لاتا ہے. جب وہ خط لاتا ہے تو عمر سعد کو اسی وقت ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ شمر کا ہی کام ہے، کہ شمر نے بھڑکایا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ حسین کو مت چھوڑنا. اسی لیے امام حسین نے یہ بات کہی، یہ کوٹیشن کی، الا وان الدیع ابن الدیع. یہ جو ملعون ہے اور فرزند ملعون، یہ میرے ساتھ جو یہ مجھے فقط دو آپشن دیتا ہے، یا تو میں بیعت دوں یا تو میں ذلیل بنوں. سلہ والذلہ وہیہات من الذلہ، اور ہم ذلت سے بہت دور ہیں. امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ ہم عزت کے ساتھ زندگی بسر کریں. یہ ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہے. ہم جہاں پہ بھی جائے، چاہے نوکری میں ہو، جس جگہ میں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے ذلت کو قبول نہ کرے.
انسان عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے. ہمارے امام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ سب سے بڑی چیز عزت ہے. چاہے جان بھی دینی پڑے تو جان دے دو, اور عزت دینے والا فقط خدا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت خدا کے ہاتھ میں اور ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. ہاں عزادارو, میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی رات آتی ہے, اور جب بھی میں ان کا مصائب پڑھتا ہوں, جب یہ مجلس کی آمادگی کرتا ہوں, واقعاً بہت دردناک رات ہے, بہت غم کی رات ہے. ان کا مصائب بھی بہت لمبا ہے واقعاً, کیونکہ طریقہ ان کا اتنا غریب تھے مسلم ابن عقیل. یہ ہم جو غریب الغربا کا عنوان دیتے ہیں کچھ شخصیات کو, مسلم ابن عقیل کو بھی یہ عنوان دے غریب الغربا. محرم کی نشانی ہے. اگر ہم شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں, در حقیقت محرم شروع ہو گیا. ہمارے بزرگوں کہا کرتے تھے جب مسلم ابن عقیل کی وفات آتی تھی تو کہتے تھے کہ محرم کی نشانی ہے. ہاں, کیونکہ شہدائے کربلا میں سے مسلم ابن عقیل کا بھی نام ہے. شہدائے کربلا کی فہرست میں سے مسلم ابن عقیل کا بھی نام ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے حسین جا رہے تھے اسی مقصد میں مسلم کو شہید کیا گیا. ہاں عزادارو, کہاں سے شروع کروں, کہاں تک ختم کروں. مسلم ابن عقیل کو رونے آئے ہیں, پرسہ دینے آئے ہیں امام زمانہ کو, اپنے جد کا آئے ہم سب امام زمانہ کو پرسہ دے. کون مسلم ابن عقیل؟ ابھی آپ نے سنا, دیکھو ابھی میں نے تو مصائب شروع نہیں کیا, لیکن آوازیں بلند ہوئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اجرکم اللہ, خدا آپ کو اجر دے, آپ کی اجر ثانی زہرا اور زہرا سے ملے گا آپ کو اجر. ہاں عزادارو, آؤ رو مسلم پر. کون مسلم؟ جب مسلم جاتے ہیں نا کوفے میں, جب پہنچتے ہیں تو اولاً ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے, لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے سرن ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا اور ہانی ابن عروہ کو جان سے مار ڈالا. لہٰذا ہانی ابن عروہ لاپتہ ہو گئے. اب ہانی ابن عروہ بھی شیعہ علی تھے اور مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں ٹھہرے تھے, کیونکہ شیعہ علی جاتے تھے, محبان علی جاتے تھے اور بیعت دیتے تھے مسلم کے ہاتھ میں. ظالموں نے جب دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں ہانی ابن عروہ کے گھر میں اور مسلم بھی ہانی ابن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں, لہٰذا ہانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا اور سرن ہانی ابن عروہ کو شہید کیا گیا. کسی کو پتہ نہ چلا محلے, کیونکہ ہانی ابن عروہ محلے کے بڑے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلا. لہٰذا محلے والے مسلم ابن عقیل کے ساتھ گئے ہانی ابن عروہ دار الامارہ کی طرف, یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس, اور کہنے لگے کہ اے عبید اللہ ابن زیاد, ذرا یہ بتاؤ ہانی ابن عروہ کہاں ہے؟ وہ تو بالکل لاپتہ ہے, ان کو شہید کیا گیا تھا. لیکن عبید اللہ ابن زیاد ملعون لوگوں کوفے والوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا. قاضی شرح کو طلب کیا اور قاضی شرح سے کہا, کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا, لوگوں کو اطمینان تھا قاضی شرح پر, لہٰذا قاضی شرح سے کہا, وہ بکا جاتا تھا, ان کو خریدا گیا. لہٰذا ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں پیسہ دیں گے, چھت کے اوپر جاؤ اور اعلان کرو کہ ہانی ابن عروہ بالکل صحیح و سالم ٹھیک ٹھاک ہے, تاکہ لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے. قاضی ابن شرح نے یہ اعلان کیا کیونکہ ان کو پیسہ ملا تھا, وہ خریدا جا سکتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دار الامارہ کے نیچے مسلم ابن عقیل کے ساتھ 1000 لوگ تھے جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے. بس وہاں سے نکلتے ہیں مسلم ابن عقیل, جانا چاہتے ہیں مسجد کی طرف تاکہ نماز مغرب پڑھائے. مسجد کی طرف جانا چاہتے تھے, جاتے جاتے مسجد تک پہنچے مسلم ابن عقیل. تقریباً 30 لوگ تھے مسلم کے ساتھ. نماز مغرب مسلم نے پڑھائی, بس یوں نماز سلام کو ختم کی, پیچھے مڑتے ہیں تو مسلم تنہا ہے, یہ کوئی ایک تکو تنہا, مسلم کے ساتھ کوئی نہیں
نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ غریب الوطن ہے مسلم ابن عقیل, کوئی نہیں ہے مسلم, تک و تنہا ہے. ہاں زادارو, اب وہاں سے مسجد سے نکلتے ہیں. ایک تو مہمان ہے اس شہر میں, کچھ راستہ کا معلوم نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, سب بے وفا نکلے, کوئی کسی کے مسلم کے ساتھ باتیں بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. مسلم نے دیکھا کہ ایک راستہ کھلتا ہے, ایک گلی نظر آئی, وہاں پہ ایک گھر تھا, ایک گھر کے دیوار میں مسلم بیٹھ گئے. تھکے ہوئے تھے, پورا دن مسلم جو ہے گھومتے تھے, تو وہاں پہ ایک گھر کے باہر بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ ایک عورت کا گھر تھا, ایک ضعیفہ کا گھر تھا. وہ ضعیفہ باہر نکلتی ہے, دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا, وہ ضعیفہ کا نام توعہ تھا, توعہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ ہمارے کلچر میں, ہمارے رواج میں یہ بہت برا مانا جاتا ہے کہ گھر کے باہر کوئی اجنبی بیٹھتا ہے, خدا کے واسطے یہاں سے نکلو. مسلم نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ جب توعہ نے کہا کہ تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم میرے گھر پہ بیٹھو, حرمت کا حکم دیا, اس وقت مسلم نے جواب دیا, انا مسلم ابن عقیل, میں مسلم ابن عقیل ہوں. کذبنی القومی, میری قوم نے مجھے دھوکہ دیا, اب میں کہاں جاؤں؟ بس یہ سننا تھا. مسلم ابن عقیل محب اہل بیت تھی, توعہ محب اہل بیت تھی. توعہ نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دوں گی, آؤ میرے گھر پہ, اگر تم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو تو میں تمہیں پناہ دوں گی. لہٰذا توعہ نے پناہ دی مسلم ابن عقیل کو. پوری رات گزری, لیکن یہ ایک دوسرا امتحان نکل آیا. کبھی کبھار ماں اچھی ہوتی ہے تو بیٹا کا عقیدہ الگ ہوتا ہے. توعہ کا فرزند وہ ملعون خواہشات میں ڈوب گیا تھا, دنیا پرست تھا. جب وہ دیر میں, رات کے اندھیرے میں جب دیر سے گھر پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ماں بار بار جاتی ہے ایک حجرے میں, اور اپنے ایک مہمان ہے, پوچھتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ مسلم ابن عقیل ہے. بس فوراً بیٹا توعہ کا خبر پہنچاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ اے عبید اللہ, جس کو تم ڈھونڈتے ہو وہ تو ہمارے گھر پہ ہے. لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے بس صبح ہوتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے فوج کو بھیجا. تقریباً 100 لوگ آئے توعہ کے گھر پہ. جوں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی, مسلم سمجھ گئے کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد کے لوگ ہیں. مسلم نے توعہ سے کہا کہ اے توعہ, شکریہ آپ کا, میں آپ کو دکھ اور صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں عزت سے نکلوں آپ کے گھر سے. مسلم جب نکلتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلم نے جب ان لوگوں نے حملہ کیا, مسلم نے اتنی جنگ کی, اتنے بہادر تھے کہ سب 100 لوگ کو تمام کیا. دوبارہ عبید اللہ ابن زیاد سے کہا گیا کہ دوبارہ 100 لوگ اور بھیجو. دوبارہ 100 لوگ, مسلم نے سب کو تباہ کیا. اتنے بہادر تھے, خون حیدری دوڑ رہا تھا مسلم ابن عقیل کے بدن میں. دوبارہ 100 لوگ کو کا ری انفورسمنٹ کا حکم دیا گیا. تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم کیا ہوا, فقط ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو؟ ہم نے تو تم سے کہا کہ مسلم ابن عقیل کو مارا جائے, ایک مسلم ابن عقیل اور 300 لوگ کی ضرورت ہے. حتیٰ ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم جو ہے ایک گڈھا کھودے, اگر مسلم گر جائے اس وقت ہم ان کو گرفتار کریں. یعنی دھوکے باز نکلے, دھوکے کے ذریعے ایک گڈھا کو کھودا گیا. مسلم جب چلتے چلتے تھکے ہوئے تھے, 300 لوگ کا مقابلہ کیا تھا, اتنا بہادر تھے مسلم ابن عقیل. گڈھا کھودا گیا, اس گڈھے میں جب مسلم گر جاتے ہیں, ہاں کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے, چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. اتنے میں مسلم ابن عقیل کے لب اور دندان اور ان کے دانت شہید ہو جاتے ہیں. گرفتار کیا جاتا ہے, دارالامارہ میں لایا جاتا ہے.
मुस्लिम की सिबात कदम आप देखिए, जब दारुल इमारा में लाया जाता है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन तख्त पे बैठा हुआ है। उस वक्त मुस्लिम से कहा जाता है, ए मुस्लिम इब्न अकील सल्लु अलल अमीर, अमीर को सलाम करो। मुस्लिम ने कहा, मैं इनको सलाम नहीं करूंगा क्योंकि ये काबिल सलाम नहीं है, मेरा अमीर फ़कत हुसैन इब्न अली है। फिर मुस्लिम इब्न अकील ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हाज़ा दारो। उस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन को ज़्यादा गुस्सा आया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि मैं अब हुक्म सादिर करता हूँ कि मुस्लिम के सर को तन से जुदा किया जाए। बस जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन ने हुक्म दिया, एक मर्तबा मुस्लिम से पूछा गया, आया कुछ वसीयत है, कोई वसीयत करना चाहता हो ए मुस्लिम इब्न अकील? मुस्लिम ने कहा, हाँ। दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा कि फकत एक शख्स है जो कुरैशी है और वो है उमर साद। उमर साद को करीब बुलाया, कहा, ए उमर साद, तुम कुरैशी हो, मैं कुछ वसीयतें करना चाहता हूँ। मैं 3 वसीयत है। पहली वसीयत ये है कि मेरे इस सफ़र में 700 दिरहम का मकरूज हुआ हूँ। मेरी तलवार और ज़िरा बेचने के बाद मेरा कर्ज को तुम चुका देना। मेरी दूसरी वसीयत ये है कि मेरी शहादत के बाद मुझे दफना देना। तीसरी वसीयत ये है कि मैं एक खत में, मैंने पहले मेरे मौला को खत लिखा था कि कूफे वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन अब कोई मेरे मौला को पैगाम पहुंचाए और मेरे मौला से कहे कि कूफे वाले धोखेबाज है, मौला कूफे में मत हो, कोई मौला को ये पैगाम पहुंचाए। उसके बाद मुस्लिम इब्न अकील ने कहा कि मुझे वक्त मिले कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ूं, शुक्रिया अदा करूं अल्लाह का। 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद कहते हैं कि मुस्लिम को शहीद किया गया, सर को तन से जुदा किया गया। मलऊनों ने इतना जुल्म किया कि मुस्लिम के बदन को दारुल इमारा के छत से फेंका गया ज़मीन तक। उसके बाद मुस्लिम के पैरों में रस्सी बांधा गया और मुस्लिम के बदन को कूफे की गलियों में घसीटा गया। इसीलिए मेरे मौला ने जब मक्का मुकर्रमा छोड़ा और कूफे की तरफ आना चाहते थे तो 2 लोग को देखा जो कूफे से आते थे। मेरे मौला ने उन दोनों से पूछा कि कूफे के अखबार क्या है, तो उन लोगों ने कहा, जहां तक कि हमने कूफे को छोड़ा तो हमने देखा कि हानी इब्न उर्वा को शहीद किया गया और मुस्लिम इब्न अकील के बदन को कूफे की गलियों में घसीटा जाता था। बस यूं सुनना था। मौला हुसैन ने कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हुसैन ने कहा कि खैमे को रोका जाए, चलो मुस्लिम की बेवा के पास जाए और ये हम खबर दे कि मुस्लिम की बेवा, मुस्लिम को शहीद किया गया। जब खबर पहुंची, एक मर्तबा मौला कहे तो किस तरीके से कहे, बेटी मौजूद थी, मुस्लिम की एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम आतिका था, बेटी भी मौजूद थी। कैसे कहे कि आतिका तुम यतीमा हुई। मेरे मौला ने बच्ची को करीब बुलाया, अपनी गोद पे बिठाया, दस्ते शफकत फेरा, फिर कहा, बच्ची समझ गई। कहा, चचा जान, आज आप मेरे साथ इस तरीके से सुलूक करते हैं जिस तरीके से यतीमों के साथ सुलूक किया जाता है, आया मेरे बाबा खैरियत से हैं? बस हुसैन ने फकत एक जुमला कहा, ए बेटी, आज से मुझे बाबा बुलाना। फिर सकीना से कहा, सकीना, तुम्हारे नए बालिया आतिका को दे दो। मैं कहूँ
کہوں گا اے میرے مولا آپ کو بہت خیال تھا عاتقہ کی یتیمی کا، لیکن ہائے شام غریبہ، وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا جو سکینہ کے سر پہ دست شفقت پھیرے، وہاں پہ تو شمر کے تماچے ہوں گے اے میرے مولا، وہاں پہ تو بالیاں نہیں دی جائے گی بلکہ بالیاں چھینی جائے گی۔ مسلم اتنے وفادار تھے کہ جب انہوں نے پانی منگوایا شہید ہونے سے پہلے، جب مسلم کے پاس ایک کاسا آیا پانی کا، جب مسلم پینا چاہتے تھے لیکن پی نہیں سکتے تھے، جو اپنے لب کاسا کے اندر ڈالتے تھے تو پورا پانی خوں بڑا ہو جاتا تھا، خوں کا پانی ہو جاتا، 3 مرتبہ مسلم نہیں پی سکتے تھے۔ لہٰذا مسلم نے کہا کہ شاید پانی میرے قسمت میں نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے مسلم آپ اتنے با وفا تھے کیونکہ آپ کے مولا کو بھی پیاسا شہید کیا گیا، آپ کو بھی پیاسا شہید کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضم بقضائہ وتسلیما لامر ماتم حسین یا حسین۔